اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا زیبہ ہے رب کائنات کے لیے، جو بہترین خالق ہے، بہترین مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ ایسا خلق کرنے والا کہ اس جیسا کوئی خالق نہیں، ایسا پالنے والا کہ اس جیسا کوئی پالنے والا نہیں، ایسا عطا کرنے والا کہ اس جیسی عطا کسی کی نہیں، ایسا بہترین رب کہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور بے شک وہی زندگی اور موت کا خالق اور مالک ہے۔ اور بعد حمد و ثناء پروردگار عالم، ہمارا بہترین درود و سلام محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جن کے صدقے سے پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا اور اس حسین سی کائنات کو سجا ڈالا، اور یہ کہہ کر بتلا بھی دیا کہ اے میرے لوگوں، اس پوری کائنات میں جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ سب صدقہ محمد اور آل محمد کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فریہ عدنان، اپنے پروگرام پیغام رمضان میں الکاظمین ٹی وی پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ دعا ہے، ماہ التجا ہے، ماہ استغفار ہے، یہ وہ مہینہ ہے جسے خدا کہہ رہا ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ تو کتنا عظیم مہینہ ہے یہ، اور آج کی ہماری خوش قسمتی یہ کہ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکر اہل بیت فرح عابدی صاحبہ۔ آئیے ہم ان کے جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی مولا کا کرم ہے، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، ہم الکاظمین ٹی وی کی پوری ٹیم انتہائی ممنون و متشکر ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جناب زہر آپ کو اس کا اجر عطا کریں گی یقیناً۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک شعر سے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گی سوالات کا، کہ زوال شب کا ہے منظر حسین جیت گئے، کیا بات ہے، زوال شب کا ہے منظر حسین جیت گئے، کہاں ہے شام کا لشکر حسین جیت گئے، اور منافقت کا ادھر ایک علا روشن ہے، ادھر چراغ بجھا کر حسین جیت گئے، ادھر چراغ بجھا کر حسین جیت گئے۔ اور حاصل کلام شعر کہ وہ دیکھو خیمہ شب سے نکل رہا ہے حر، کیا بات ہے، وہ دیکھو خیمہ شہ سے نکل رہا ہے حر، اذان دو علی اکبر حسین جیت گئے، اذان دو علی اکبر حسین جیت گئے۔ اور سوال ایک ہوا، آپ کیونکہ ماشاءاللہ بہترین ذاکرہ ہیں، میں پرسنلی آپ کی بہت بڑی فین ہوں، آپ جانتی ہیں، اور اسی کے ساتھ جیسے ایک سوال ہوتا ہے نا ذاکرہ سے کہ کیا ہوا کربلا کا، تو شاعر نے کیا حسین شعر لکھا ہے کہ سوال ایک ہوا کہ کربلا کا کیا انجام، جواب آئے 72 حسین جیت گئے۔ اور دعا اسد کی ہے کہ محشر میں جاؤں میں جس دم، صدا رہے یہی لب پر حسین جیت گئے، صدا رہے یہی لب پر حسین جیت گئے۔ اور اسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنا پہلا سوال پیش کروں گی کہ یہ جو آپ کا حسینی سفر ہے اس کا آغاز کیسے ہوا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم، میرے سننے والوں کو بھی اور آپ کو بھی، اور سب سے پہلے میں اس پروردگار عالم کی حمد کرنا چاہتی ہوں، وہ خدا کہ جو لائق حمد و ستائش ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو خالق کائنات ہے، کہ جس نے ہمیں بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے، کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ہمارے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہر وقت ہر لحظے جس کی نگاہ میں ہم ہیں، ہم دن رات میں پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنی نعمتوں کے نزول کو روک نہیں رہا، نہ چاند کی ٹھنڈک کو روکتا ہے، نہ سورج کے ابھرنے کو روکتا ہے، نہ ستاروں کی جھلملاہٹ کو روکتا ہے، نہ دریا کی روانی کو روکتا ہے، نہ سمندر کی طغیانی کو روکتا ہے، نہ پھول کے کھلنے کو روکتا ہے، نہ کلیوں کے چٹکنے کو روکتا ہے، نہ بادل کے برسنے کو روکتا ہے۔ وہ پروردگار عالم بس عطا ہی عطا کیے جا رہا ہے، جبکہ وہ اگر چاہتا ہمارے گناہوں کو دیکھنے کے بعد وہ نعمتوں کے نزول کو روک سکتا تھا، لیکن اس مالک کے حقیقی کی یہ ہم سے محبت ہے کہ اس نے اپنی نعمتوں کے نزول کو منقطع نہیں کیا، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کیا کرتا ہے۔ تو بس تمام تر حمد و ثنا اسی ذات واحد کے لیے ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جیسا کہ
سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل، آپ کے اس پروگرام کی بہت تعریف کرنا چاہتی ہوں. میں نے آپ کے پروگرام دیکھے ایک دو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی کاوش ہے، اور بہت اچھی طریقے سے آپ اس سفر کو جو ہے لے کر چل رہی ہیں. مولا کے توفیقات میں اضافہ کرے. باقی رہا میرا سفر، تو دیکھیں اگر آپ بھی اس چیز کو جو ہے ایگری کریں گی کہ ہم شیان حیدر کرار کے بچوں کا جو سفر ہوتا ہے نا، جو سفر عشق ہے، وہ ماں کے بطن یا ماں کی گود سے شروع ہو جایا کرتا ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے، تو یہ جو سفر عشق ہے، یہ میرا سفر، چاہے وہ ذاکری کا آپ کہہ لیں، لیکن جو سفر عشق ہے نا، وہ ہمارے بچپن سے شروع ہوتا ہے. بچپن میں جب ہم تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں، مجالس میں ہماری ماں جس طرح سے ہمیں لے کے جاتی ہیں، ہم سب سے آگے بیٹھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے لوگوں کو، اور جو ہمیں بہت زیادہ پسند تھی ذاکرائیں، ظاہر سی بات ہے جب ہم ان کو سنا کرتے تھے تو پھر اس کی تو جو ہے ایک ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. بچپن سے شوق اٹھا کہ بھئی مجلس سے پڑھی جائے، اور ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں بھی ممبر پر آنا چاہیے. اچھا بچپن سے تھا، وہ بہت چھوٹی چھوٹی سی بچیوں کی ایک مجلس سے پہلے ہوا کرتی تھی، اب بھی شاید ہوتی ہوں، اب تو ہم بڑے ہو گئے، لیکن چھوٹی چھوٹی سی بچیوں کی مجلس سے ہوتی تھی. اس میں تو ہم جو پڑھتے تھے وہ پڑھتے تھے. لیکن ایک وقت ایسا آیا، میرے نانے ابو ہیں، جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی الماری کو سیٹ کیا جا رہا تھا، تو میرے ماموں جو ہے وہ کتابیں سیٹ کر رہے تھے ان کی. تو اس میں سے ایک کتاب نکلی تھی نعیم الابرار، میری زندگی کی سب سے پہلی کتاب جو میں نے پڑھی، اور بہت اچھی طریقے سے پڑھی، مطلب اس کو ڈیپلی پڑھا میں نے. نعیم الابرار کتاب تھی. تو میرے ماموں وہ لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے ہمیں ملی ہے، یہ تم دیکھ لو. بس انہیں شاید نظر آیا یا یہ اللہ کی طرف سے شاید اشارہ تھا، مولا کی طرف سے اشارہ تھا. اس کتاب کو میں نے ایک رات میں جو ہے نا، کم سے کم مطلب آدھی تو میں پڑھ چکی تھی ایک رات میں. ایک رات میں میں نے، اتنی کوئی خوبصورت کتاب تھی نعیم الابرار، اتنی کوئی بس معنی اور تولا اور تبرہ، شیان حیدر کرار کے یہاں یہ چیزیں بیس کرتی ہیں، تولا اور تبرہ. تو جب میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو پھر مجھے ہوا کہ میں نے اس میں سے مجلس بنانی ہے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں مجلس خود بناتی ہوں، خود نکالتی ہوں. میں کسی کی مطلب پڑھی ہوئی مجلس یا کسی کی سنی ہوئی مجلس میں نہیں پڑھ سکتی، اور نہ میں کسی کی لکھی ہوئی مجلس. جیسے میری اسٹوڈنٹس ہیں، میں سکھاتی ہوں تو میری اسٹوڈنٹس ہیں اور بہت پیاری پیاری مجالس بناتی ہیں، لیکن میں وہ یاد نہیں کر سکتی، وہ میں نہیں پڑھ سکتی جب تک کہ میں خود نہ محنت کروں. تو بس وہ میری شروع سے ایک عادت بن گئی. پھر ہم نے جو ہے وہ مجلسیں جو ہے وہ پڑھنا شروع کری. اچھا اس میں بھی دیکھیں، جب انسان بچوں کی مجلسوں میں حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کی وہ چیز نہیں آتی ہے کہ آپ کو ایک بڑی مجلس مل جائے. اس کے لیے بھی ایک میری رہنما بنی، میری میں کہتی ہوں میری بہت اچھی ایک ٹیچر ہے، میری اسکول کی ٹیچر ہیں، مس رئیس، ریحانہ وجی ان کا نام ہے، اور انہیں مس رئیس بھی کہتے ہیں. ان کی وہ بہت بڑی ذاکرہ تھی ہمارے علاقے کی، ماشاءاللہ سے ان کا ایک نام تھا کہ بھئی مس رئیس پڑھ رہی ہیں مجلس. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب ان سے کہا کہ مجھے مجلس پڑھنی ہے تو انہوں نے کہا تم میری جگہ جاؤ. بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی کو اپنی جگہ بٹھانا، اور جس میں وہ اتنی بڑی ذاکرہ ہیں ہمارے علاقے کی. اور میں اس وقت کس کلاس میں تھی؟ 8 یا 9 کلاس میں تھی. 94 یا 95 کی بات ہے، میں نے 96 میں میٹرک کیا ہے، اس وقت کی بات بتا رہی ہوں. اس وقت انہوں نے مجھے ایک مجلس دی اور میں نے جا کے وہ مجلس پڑھی. بس وہ دن تھا، اور پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. یہ اس پروردگار عالم کا احسان ہے، یہ آئمہ معصومین کا احسان ہے، یہ میری بیوی کی عطا تھی کہ میری بیوی نے میری اس مجلس کو، اس ڈیوٹی کو، اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں اس طریقے سے قبول و منظور کیا کہ اسی مجلس میں سے مجھے سالانہ 2 مجالس ملی پہلی مجلس پڑھنے کے بعد. تو پھر تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ایک کے بعد ایک مجالس ہے وہ ہم پڑھتے چلے گئے. یہ مولا کا کرم ہے. بس اس طرح سے میرے سفر کا آغاز ہوا. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں. ہم جس ایریا میں رہتے تھے، میں اندرون سندھ خیرپور سے بلانگ کرتی ہوں، تو وہاں اتنے کچھ مدارس نہیں تھے کہ جب ہم کے مدرسوں میں جائیں. یہاں کراچی آنے کے بعد میں نے بہت سارے مدرسوں کو بھی جوائن کیا، مطلب جس طرح سے تھوڑی بہت انیشلی جیسے تعلیم حاصل کرتا ہے. لیکن میں نے خود اسٹڈی بہت زیادہ کری، کتابوں کے مطالعہ میں نے بہت زیادہ کیا. ضروری بھی ہے جی. آپ تیاری کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی ایک الگ ویلیو ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ آپ تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بنا تیاری کے ادھر کی اور ادھر کی بیان کرنے سے آپ تھوڑے دن تو چل جائیں گے لیکن زیادہ دن. اچھا، اور فرح جی آپ اس بات کی تائید کریں گی یقیناً کہ جو مجمع سن رہا ہوتا ہے نا میں وہ سمجھ جاتا ہے. جی. آپ یہ سوچ کے نہ پڑھیں نا کہ سب جاہل بیٹھے ہوئے ہیں.
سب صاحبان علم کا مجموعہ، صاحبان علم کا مجموعہ. اور یہ میں کہتی ہوں میرے مولا حسین کے دربار کی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مجتہد، بڑے سے بڑا پڑھنے والا بھی جب ممبر پر بیٹھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے میں طالب علم، میں طالب علم. آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا مجمع سننے والا پڑھا لکھا مجمع بیٹھا. یہ اس در کی، اس دربار کی، اس دہلیز کی جو ہے نا یہ خوبصورتی کے ہیں آپ، واہ سبحان اللہ. کہ کتنا ہی بڑے پڑھنے والا ہو لیکن وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ طالب علم ہی کہا کرتا ہے. لیکن ہم بذات خود جو ہم پڑھنے والے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے پڑھ کر ہی بیٹھنا ہے، ہم نے تیاری کرنی ہے اور ہم نے ایک بھرپور میٹر، بھرپور فضائل، بھرپور مسائل دینے ہیں. بالکل. کیونکہ ہم نے اپنے شیعوں کا، اپنے سننے والوں کا وقت ضائع نہیں کرنا ہے کہ ہم وقت ضائع کر کر جو ہے وہ اٹھ کر اور چلے جائیں بس ادھر کی اور ادھر کی بیان کر کے. تو بس اس طرح سے سفر اپنا شروع کیا اور بس ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ماشاءاللہ آج آپ کے سامنے ہیں. بے شک. اور اچھا اسی کے ساتھ اس سفر کی کوئی حسین یاد الکاظمین کے ساتھ شیئر کریں. میں بس ابھی میں بیٹھی ہوئی تھی آپ کی کچھ لوگوں کے ساتھ تو میں یہی بات کر رہی تھی کہ جو سفر ہے نا اس کو میں سفر عشق کہتی ہوں. بے شک ایسا ہی. اور یہ جو سفر عشق ہے نا اس کی اتنی حسین یادیں ہیں کہ آپ کا پروگرام کا جو ہے نا وہ وقت ختم ہو جائے گا لیکن وہ حسین یادیں ختم نہیں ہوں گی. میں ساری یادوں کا جو ہے نا وہ ایک مجموعہ بنا کر اور ایک چیز جو میری زندگی کی سب سے خوبصورت ساعت، سب سے خوبصورت وقت تھا وہ میں بتانا چاہتی ہوں. اور وہ ہے ایک سال ایسا آیا مجلس سے پڑھتے ہوئے وقت ہو گیا تھا، کراچی بھی شفٹ ہو گئے تھے اور مجلس سے میں پڑھ رہی تھی. 2016 کی بات ہے، محرم آیا 2016 میں. تو میں نے مجلس پڑھی ایک جگہ، سفر کا مہینہ تھا. اس چیز کو وہ کرے گا کہ میرے لیے کتنی خوبصورت اور کتنی بڑی سعادت تھی یا بہت بہت ہی زیادہ حسین یاد ہے میری یہ. میں نے جب مجلس پڑھی تو میں جب ممبر سے اتری تو میرے خاتون جو ہے وہ گلے لگی. اچھا میں انہیں نہیں جانتی نہ میرے اب ذہن میں ان کی شکل ہے، بس صرف مجھے یہ ہے کہ انہوں نے مجھے گلے لگایا. تو میں گلے لگ کے جیسے ہی ان سے تھوڑا پیچھے ہٹنے لگی تو ان کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ میں ابھی کربلا سے ہو کر آئی ہوں. جب انہوں نے یہ بات بولی تو میں ان کے دوبارہ گلے لگی اور دوبارہ گلے لگ کر میرے منہ سے بھی ساختہ نکلا کہ آپ دعا کریں میں ابھی تک کربلا نہیں گئی ہوں، آپ دعا کریں کہ میں کربلا چلی جاؤں. تو جب انہوں نے یہ بات سنی نا تو انہوں نے مجھے ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے میں دعا بھی کروں گی لیکن بس ایک کام کریں آپ. میں نے کہا کیا کام کروں؟ کہا آپ سورہ نبا پڑھنا شروع کر دیں. واہ سبحان اللہ. تو جب انہوں نے یہ بات بولی سورہ نبا، پتہ نہیں ایک وہ ہوتا ہے نا بس وہ ہدایت ایک جملے سے آ جاتی ہے، آپ کو معرفت ایک جملے سے مل جایا کرتی ہے. تو بس وہ میرے ذہن میں بیٹھ گئے کہ دعائے ندبہ میں سورہ نبا میں نے روزانہ پڑھنی ہے، بلا ناغہ پڑھنی ہے. سفر کا مہینہ تھا، میں نے سورہ نبا پڑھنا اسی دن سے شروع کری اور میں نے کوئی دن چھوڑا نہیں. اگلا محرم آنے میں پورے 6 مہینے تھے. پھر آپ یقین کریں میرے پاس فون آیا کہ آپ کو ہم کربلا عشرہ پڑھوانے کے لیے لے کے جانا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں میری زندگی کی اس حسین یاد کو میں کبھی بھلا نہیں سکتی. اور اتنا بڑا میرے مولا نے اجر دیا ہے مجھے، اتنا بڑا اجر کہ میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا صلہ مجھے چاہیے ہی نہیں اپنی زندگی کے اندر. اس سے بڑا صلہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو کہے کہ بس آپ مطلب مولا کے در پر جائیں گی. اور دیکھیں وہی بات ہے نا کہ فری آف کاسٹ، بنا کسی پیسے کے امام مولا جب بلانا چاہتے ہیں نا تو وہ پیسہ ویسا یہ سب کچھ نہیں دیکھتے. اور میری حسین یادوں میں بس ساری حسین یادیں جو ہیں وہ میری زیارات کی ہی ہیں. کہ میری دوسری بھی اسی طرح سے ہوا کہ میں پھر آنے والے سال میں جو ہے وہ مجالس پڑھ رہی تھی، مطلب میں محرموں میں عشرہ کر آئی ہوں وہاں پر کربلا میں، اور سفر میں مجلس پڑھ رہی تھی. پھر ایک خاتون، وہ تو اب اس وقت تو میری بہت پیاری دوست بن گئی ہے ماشاءاللہ سے، مولانا کی توفیقات میں اضافہ کرے، مسرت اجی ان کا نام ہے. وہ میرے گلے لگی، اس وقت میں انہیں نہیں جانتی تھی. وہ میرے گلے لگی اور انہوں نے کہا کہ آپ تیاری کریں اور آپ جو ہے نا کربلا اور ایران جا رہی ہیں محرموں کے بعد. سبحان اللہ. یعنی کہ میں سوچ نہیں سکتی کہ میرے مولا نے مجھ پہ کتنا کرم کیا. اور میں اس طرح سے پھر دوبارہ زیارات پر گئی. اسی طرح سے میری حسین یادیں چلتی رہی. اور میں بھی پچھلے سال 13 رجب جو ہے وہ میں نے خانہ کعبہ میں گزاری اور میں نے عمرہ کیا. اسی طرح سے بس یہ میری یہی حسین یادیں ہیں. ویسے تو بہت خوبصورت یادیں ہیں لیکن میں کہتی ہوں کہ مولا کے در پر پہنچ جانا اس سے حسین یاد کوئی ہو نہیں سکتی. بے شک. اچھا چونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے تو اسی کے ساتھ بس لاسٹ میں آپ ایک پیغام دے دیجیے الکاظمین کی جانب سے، اور تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا
کہ ایک عزادار کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. بس عزادار کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم ایز اے شیعہ ایز اے عزادار ہی اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک بہت میں کہتی ہوں خوبصورت ہمارے رشتے ہیں، یہ جو ہماری جو بانڈنگز ہو جاتی ہیں نا، یہ مولا کی در کی وجہ سے ہو جایا کرتی ہیں. اور ہم یہاں سے یہ ہمیں جو پلیٹ فارم ملتا ہے، چاہے وہ مجلس کا ممبر ہو، چاہے وہ کسی بھی پروگرام کا ممبر ہو، یہاں سے ہم جب تک کچھ دے کے نہیں جائیں گے تو ہمارے یہاں بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. بس یہااں میں آپ کو صرف یہ ایز اے شیعہ عزادار ذاکرہ اہل بیت، میں آپ لوگوں کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مولا سے محبت جو ہے نا ایسے کریں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے، مولا ہم آپ کے، ایسی محبت اور ایسا کردار کر کے دکھا دیں کہ مولا کہہ دیں کہ تم ہمارے. جس کو یہ کہہ دیا نا کہ یہ میرا ہے، تو بس اس کے لیے تو پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی چلی جائیں. مولا کہہ دیتے وہ تو پھر کہیں سلمان نظر آتے، سلمان ہے، کہیں بہلول نظر آتے، کہیں مقدار نظر آتے، کہیں بوزر نظر آتے ہیں. تو میرے لیے سب سے جو چیز ہے نا وہ یہی ہے گا کہ آپ کا عمل، آپ کا کردار بتانا چاہیے کہ آپ ایک بہترین عزادار ہیں. اور آخر میں ایک چیز میں اور ضرور یہ کہوں گی، وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ درخت لگا دیں کہ جس کے سائے میں آپ خود نہ بیٹھیں. سمجھیے گا، وہ درخت لگا دیں کہ جس کے سائے میں آپ خود نہ بیٹھ پائیں، یا ایسا کچھ پانی کی سبیل کر دیں کہ جس کو آپ خود نہ پی پائیں. اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے پیچھے کچھ ایسا کام کر کے چلے جائیں کہ جو دوسروں کے کام آ جائے. یعنی کہ آپ صدقہ جاریہ کے طور پر اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ جو صدقہ جاریہ بن جائے، جو آپ کے پیچھے بھی آپ کے کام آتا رہے. اور اس میں سب سے بہترین صدقہ جاریہ آپ کی بہترین اولاد بھی ہو سکتی ہے، کہ آپ اپنی اولاد کو اس طرح سے کر کے چلے جائیں کہ جو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے. یعنی کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، اور جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے وہی اصل حسینی اور وہی عزادار ہوا کرتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. جزاک اللہ. اور ہم تو اس مولا کے ماننے والے ہیں کہ جو مشکل کشا ہے، مظہر العجائب ہیں. ایسا بہترین مولا کہ شاعر نے کہا نا کہ علی ولی سا نہیں کوئی نبی کے سوا، یہی عقیدہ حقیقت میں ایک سعادت ہے. اور تمہارے پاس عبادت گزار ہوں گے بہت، علی وہ ہے کہ جسے دیکھنا عبادت ہے. تو الحمدللہ ہم تو ان مولا کے ماننے والے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں جانے سے پہلے بھی آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ہم الکاظمین ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کی انتہائی ممنون و متشکر ہے. اور اسی کے ساتھ ناظرین اب اپنی میزبان فریہ عدنان کو اجازت دیجیے. ملیں گے نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.